بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کا علاج اور اس سے بچاؤ کا اسلامی طریقہ۔ نظر بد کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں نظر بد کو ایک حقیقی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص حسد یا رشک کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے اور اس کی نظر میں چھپی ہوئی بد نیتی اس شخص یا اس کی چیزوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد کا اثر نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور ذہنی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ نظر بد کی حقیقت۔ نظر بد کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد کے اثرات۔ نظر بد کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں اچانک بیماریاں یا جسمانی کمزوری، کاروبار یا روزگار میں مشکلات، ازدواجی زندگی میں مسائل، بچوں کا اچانک رونا یا بے چینی، ذہنی پریشانی یا ڈپریشن۔ نظر بد کا علاج۔ اسلام نے نظر بد کے علاج کے لیے کئی روحانی اور عملی طریقے بتائے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح شام 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو روزانہ نماز کے بعد پڑھنے سے انسان نظر بد اور دیگر آفات سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حفاظت کی علامت ہے۔ سورہ یوسف کی تلاوت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مصر میں داخل ہوتے وقت الگ الگ دروازوں سے جائیں تاکہ نظر بد سے بچ سکیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 12 اس بات کا ثبوت ہے کہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ دم کرنا۔ دم کرنا ایک قدیم اسلامی طریقہ ہے جو نظر بد کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں یا اس سے غسل کریں۔ صدقہ اور خیرات۔ نظر بد سے بچنے کے لیے صدقہ دینا بہت مفید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ یہ انسان کو روحانی سکون دیتا ہے اور ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مستقل نماز پڑھنا۔ نماز کی پابندی بھی نظر بد سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کی حفاظت میں رکھتی ہے۔ اور بچوں کو نظر بد سے بچانے کے طریقے کیا ہیں؟ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے چند خاص تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں۔ دم کرنا۔ بچوں پر روزانہ صبح شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے انگوٹھی یا تعویذ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات لکھ کر پہنائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ صرف علامتی طور پر ہوں۔ حقیقی اثر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عرب اور برصغیر کے مسلمان خاندانوں میں یہ رواج عام ہے کہ بچوں کی آنکھوں میں کجلا لگا کر انہیں نظر بد سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اولاد کی دعائیں۔ اولاد کے لیے دعائیں کرنا اور ان پر دم کرنا بھی نظر بد سے بچانے کا مؤثر طریقہ ہے۔ پھر ہے صدقہ کرنا۔ بچوں کے نام سے صدقہ دینا نہایت فائدہ مند ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ نظر بد کا روحانی علاج۔ روحانی علاج کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اس کے ذکر میں مشغول رہیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ پھر ہے استغفار۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ انسان جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کی ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، یہ انسان کو ہر طرح کی مشکلات اور نظر بد سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔
نظر بد کا علاج اور اس سے بچاؤ کے لیے اسلامی تعلیمات کا اتباع ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے اوپر دیے گئے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچانے والا ہے۔